یرکان کا کاٹ کس طرح کیا جاتا ہے آج میں آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ دکھانے جا رہا ہوں اور بتانے بھی جا رہا ہوں، تاکہ آپ بآسانی اس مرضی مرض کا علاج کر سکیں۔ یہ یرکان چاہے کسی بھی قسم کا ہو، کسی کو پھیکا پن ہوتا ہے، کسی کو کالا پن، تو جس طریقے کا بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ یقین کامل اعتقاد کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں یہ بالکل مرض ختم ہو جائے گا۔ یہ مرض، اس کا مسئلہ، ایک کیس میرے پاس آیا ہے بدین سے، ہمارے سندھ کی طرف بدین سے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ بچے کی ماں کو پہلے آپریشن تھیٹر میں سلا دیا اور 5 ماہ کا بچہ تھا اس کے پیٹ میں، تو کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ یرکان ہے، اور کالے یرکان جو کہتے ہیں جو، تو اب ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس بچے کو ضائع کروائیں۔ اگر یہ بچہ ضائع نہیں کیا جائے گا تو یہ یرکان کا مرض نہیں چھوڑے گا اور اس کا علاج نہیں ہوگا۔ میں نے ان کو گارنٹی سے کہا ہے حضرت آپ ابھی اٹھائیں مریض کو وہاں سے، ابھی اٹھائیں، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ کہتے نہیں اس بار تو وہ ہو گیا حضرت، آئندہ ہم وہ کریں گے۔ بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، آپ ایک بچے کا جان لے رہے ہیں، آپ ایک بچے کے قتل میں ملوث ہو رہے ہیں، جان بوجھ کر آپ اسے چھوڑ رہے ہیں۔ میں گارنٹی اٹھا رہا ہوں کہ آپ اس کو لے کر آئیں۔ کہتے نہیں یار اب ڈاکٹر کیا بولیں گے، وہ اس طرح کر کے انہوں نے وہ معذرت کر کے فون کال کٹ لی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ایسا مرض ہے کہ اب اس میں دیکھیں اگر عورت حاملہ ہے تو اس کو بچہ گرانا پڑا، تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو اس کا علاج روحانی طور پہ بہت ہی آسان اور کامیاب علاج ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ یہ 2 نمبری ہے، کامیاب علاج۔ کچھ دم ایسے ہیں جو کچھ چیزوں پر کیے جاتے ہیں تو ان کے اندر رزلٹ ہے۔ تو یہ عمل میں آپ کو سورہ قریش کا آج دینے جا رہا ہوں، بہت ہی آسان، چند منٹ لگیں گے، کوئی بھی بندہ اس کو کر سکتا ہے۔ بس چند چیزیں میں بتا دوں گا، اس کے مطابق عمل کریں، پھر دیکھیں کیسے رزلٹ آتا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر اس طرح کے عملیات کو آپ پسند کرتے ہیں تو گزارش کروں گا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں۔ اس طرح جو بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے وہ سب سے پہلے دیکھنے کو آپ کو ملے گا۔ تو عمل کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس یہ پتے ہوں، یہ پتے دیکھ لیں، یہ آگ کے پتے ہیں، آکڑے بھی اس کو کہتے ہیں، کیونکہ آج اتوار ہے، ہم نے بہت سارے کاٹ کیے ہیں، اور اسی طرح ہم یرکان کا جو ہے وہ اس پیلے کا وہ کاٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح کینسر کا بھی ہم جو ہے ان پتوں پر وہ کاٹ کرتے ہیں اور دم کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ مجھے آج بہت خوشی ہے کہ میرے اپنے ہی ایسے سمجھے کہ گھر میں ایک ایسا مریض تھا جس کو سینے پہ اتنے اندر چھاتی میں رسولیوں کے 2 بڑے دانے تھے 1 ہفتہ پہلے، لیکن جب ہم نے دم کیا اللہ کے فضل سے، ان کو جو ہم نے دم کیا تھا سورہ مزمل، سورہ جن سے، اور جو ہمارا آمنت باللہ والا عمل ہے اور موکلات سے دم کروایا تھا، ان کو اللہ کے فضل سے ان کو سونے نہیں دیتے تھے، سیدھا ہو کے مریض نہیں سو سکتا تھا۔ میری اپنی جو ہے وہ اہلیہ کی اماں ہیں، وہ بیمار تھی۔ آج میرے گھر جب ان کو لایا گیا نا دوسری مرتبہ دم کرنے کے لیے، میں بہت بڑا خوش ہوا ہوں یار، اللہ کی فضل سے بہت خوش ہوا ہوں۔ ایک مریض لایا جس کو گلے میں گٹھلیاں تھیں اور یہ مرض خنازیر کینسر تھا، اس کو بھی الحمدللہ افاقہ ہو گیا، 1.5 انچ کا جو ہے اس کو دانہ تھا بڑا۔ ڈاکٹروں نے کہا اس کو کٹوانے کے علاوہ کوئی بھی اور چانس نہیں ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ چھوڑ دیں ڈاکٹروں کو، بھائی آپ یقین رکھتے ہیں اللہ کے کلام پر تو آ جائیں۔ میں نے علاج کیا ان کا، اس کا علاج میں نے مختلف طریقوں سے کیا، اور اسی چیزوں پر آج میں نے ان کا کارڈ بھی کیا ہے۔ پہلے کیسے کیا وہ عمل میں آپ کو انشاءاللہ دے دوں گا، آپ خود بھی کریں۔ وہ سورہ قریش سے کیا ہے میں نے، اس کا بہت ہی زبردست رزلٹ ہے سورہ قریش کے اندر۔ اگر اس کا کوئی بندہ عامل ہو، میں آپ کو بتا دوں میں سورہ قریش کا عامل نہیں ہوں، میں سورہ فلق سورہ ناس کا بھی عامل نہیں ہوں، یہ بتا دوں میں پہلے سے آپ کو، یہ اللہ کے فضل سے ہم کرتے ہو جاتا ہے۔ تو یہ عمل ہے پیلے کا۔ اتوار کا دن ہو، اتوار کے دن آپ جس مریض کے اوپر یرکان کا مسئلہ ہے اس کے سامنے بٹھا لیں اور اس کے ہاتھ میں ایک سائیڈ پکڑوا دیں، ٹھیک ہے؟ ایک سائیڈ مریض پکڑے اور ایک سائیڈ جو ہے وہ عامل جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے پکڑے، ٹھیک ہے؟ اور دائیں ہاتھ میں اپنے سیدھے ہاتھ میں یعنی عامل چھری پکڑے، خنجر، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ قریش مکمل پڑھ کر چھری پر دم کرے
اور اس کو کاٹے، تصور کرے کہ میں اس کا یہ مرض کاٹ رہا ہوں، ایک پتا کاٹ کے رکھ دیا، پھر دوسرے پتے پر اسی طرح کرے، تیسرے پتے پر، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں پتے پر، بس 7 دانے آپ نے کاٹ لیے۔ اب ان کو آپ نے کیا کرنا ہے، آخر میں اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اب آخر میں دم کر دیں مریض پر، چہرے پر۔ اب یہ جو ہیں پتے آپ نے جو کاٹے ہیں، ان کو درمیان میں سے سوراخ نکالیں، سفید دھاگے میں ان کو جو ہے نا پرو دیں، پرونے کے بعد جیسے ہار بناتے ہیں وہ مریض کو دیں کہ یہ اپنے گھر میں جا کر کسی چھاؤں میں جو ہے اس کو لٹکا دے، ٹھیک ہے، سکھا دے، اوپر اپنے چھاؤں میں رکھے وہاں پر۔ یہ 3 اتوار کریں، بس اتوار ہو آپ مریض کو دم کے لیے بلائیں اور یہ کریں، گارنٹی سے کہتا ہوں ختم۔ پہلے اتوار سے کیا ہوگا کہ آئے گا تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہوگا، لیکن 3 اتوار کرنا ہے تاکہ اس کا جڑ سے نام و نشان ختم ہو جائے۔ یہ سورہ قریش کا عمل ہے۔ اور اسی طرح سورہ قریش کا ایک اور بھی عمل ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ محنت زیادہ ہے، اس میں جو ہے حصار کرنا پڑتا ہے، سورہ تبت یدا سے حصار جو ہے 40 مرتبہ اس میں کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ کیا ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر پھر پڑھنا ہوتا ہے، تو وہ بس تصور میں آپ کھینچ رہے ہیں، اپنے جسم کے اندر اس کو کھینچیں گے۔ اس میں حصار اس لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ آپ پر اثر نہ کرے، آپ کی روحانی طاقت اس کو کھا لے بس۔ اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے یا حافظو یا حفیظو یا رقیبو یا وکیل، یا حافظو یا حفیظو یا رقیبو یا وکیل 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیں، اور پھر اس کو کاٹ کریں تاکہ آپ کے اوپر اس عمل کا رجعت نہ ہو، ورنہ آپ کے ساتھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو مزید تشخیص یا استخارے کے لیے ہمارا واٹس اپ نمبر ہے 0344 64 971، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ عمل میں نے آپ کو دے دیا ہے، بلا جھجک اس کو کریں، جو بھی چاہے بندہ اس کو کرے، انشاءاللہ عز و جل آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو شفا عطا فرمائے، اللہ پاک آپ سب کی حفاظت فرمائے۔